میرا نام ہے شاہ عرفان انور، لیکن اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں انو کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں پہ لوگ نک نیم سے ہی زیادہ جانتے ہیں، انو کے نام سے۔ میرے والد کا نام شاہ سلطان احمد، یہیں انتقال ہوا ان کا۔ پیدائش ان کی منگیر میں ہوئی تھی، اپنے نانیہال میں۔ ہم لوگ 3 بھائی 3 بہن، ایک بڑی بہن جو امریکہ میں رہتی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایکچولی ہمارے جو پردادا تھے وہ زمیندار بھی تھے اور وہ آنریری مجسٹریٹ تھے، تو یہاں سے جہان آباد گھوڑے سے روز جاتے تھے آتے تھے انگریزوں کے وقت میں، اور پھر تعلیم پر ان کا بہت زیادہ فوکس تھا، اسی لیے ہمارے دادا لوگ کافی ان کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کرایا۔ علمی جو دینی تعلیم تھی تو وہ تو اپنی جگہ پر تھی، اس کے علاوہ جو اس وقت کی جو اسری تعلیم تھی اس پر بڑا فوکس تھا ان کا۔ تو ہمارے دادا سب بھائی بہنوں میں بڑے تھے، وہ شاہ محمد زبیر، 1884 میں ان کی ولادت ہوئی تھی یہیں ارول میں۔ پھر اس کے بعد میٹریکولیشن انہوں نے پٹنہ کے ٹیکے گھوش اکیڈمی سے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے بیرسٹر بن کر کے لوٹے۔ 1914 میں ان کی شادی ہوئی اور 1914 میں ہی ہمارے پردادا کا انتقال بھی ہوا شادی کے بعد۔ شادی کے بعد چونکہ ہماری جو دادی تھیں وہ اکلوتی تھیں منگیر میں، تو ہمارے دادا پٹنہ میں بھی پریکٹس کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ منگیر سیٹل کر گئے، اور منگیر سیٹل کرنے کے بعد وہیں انہوں نے ان کی جو سیاسی زندگی کا آغاز ہوا وہی منگیر سے ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے کسان سبھا بنایا، سوراج پارٹی میں رہے، اور سوراج پارٹی سے ہی وہ کونسل آف اسٹیٹ کے ممبر چنے گئے تھے، اور بہت ارلی ایج میں ان کا انتقال ہوا۔ انگریزوں نے کچھ سلو پوائزن وغیرہ ان کو جیل وغیرہ میں کچھ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے جیل سے جب باہر آئے تو پھر وہ ان کی صحت پھر بن نہیں سکی، الٹیمیٹلی 46 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا منگیر میں ہی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن شری بابو جیل سے چھوٹے تھے، نمک ستیاگرہ میں اریسٹ ہو کر کے۔ تو سرچ لائٹ اس زمانے میں بڑا نیشنلسٹ اخبار کہلاتا تھا، اس کی ہیڈ لائن تھی منگیر ان جوائے ان گلوم۔ فیملی ممبر کی حیثیت تھی شری بابو کی ہمارے گھر میں منگیر میں، جنگ آزادی کے دوران وہیں رہتے تھے، وہ وہیں سے سارا کچھ ہوتا تھا۔ ہمارے شاہ زبیر صاحب ان کو لے کر کے ہی ساتھ چلتے تھے، اور دونوں منگیر کے کورٹ میں پریکٹس بھی کرتے تھے۔ پورے منگیر، جو آج کا تو منگیر بہت چھوٹا منگیر ہو گیا، وہ بہت بڑا منگیر تھا پورا ڈسٹرکٹ، تو وہ پورے ضلع کو کافی حد تک انہوں نے اپنے سیاسی اس سے امپریس کیا، اور شری بابو ان کے ساتھ بھی رہے، ایک قداور لیڈر، منگیر ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے۔ شری بابو ڈپٹی چیئرمین تھے۔ انگریزی سامانوں کے بائیکاٹ کا جب کال دیا گیا تھا تو ہمارے دادا جیل میں تھے، تو دادی ہماری چونکہ پردہ والی عورت تھیں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے باہر آ کر کے منگیر کی سڑکوں پر انگریزی کپڑوں کو جلایا تھا، اور ان کے ساتھ میں بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ تھیں اس مہم میں۔ اور ارول کے علاقے میں ہمارے محلے دادا شاہ محمد عمیر صاحب، ان کے منگیر سیٹل ہو جانے کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کانگریس میں رہے، بڑے اگریسو کانگریس لیڈر میں سے شمار ہوتا ہے ان کا۔ گیا ضلع کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، AICC کے ڈیلیگیٹ، اس وقت بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اور جنگ آزادی کے دوران اس گھر کی حیثیت آنند بھون کی سی تھی۔ سارے لیڈروں کو، اگر گاندھی جی کو یا نہرو جی کو چھوڑ دیا جائے تو باقی سارے کانگریس کے جو فرنٹ لائن لیڈر تھے سب کی آمد اس گھر میں ہو چکی۔ جے پرکاش بابو تو لگتا ہے کہ 1 درجن بار سے بھی زیادہ اس گھر میں آئے ہوں گے، اور راجندر بابو، سارے لوگ۔ راجندر بابو سے تو بڑا فیملی ٹرم تھا۔ ہمارے والد بتاتے ہیں کہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے دلی گئے تو سلپ دیا، اندر سے بلاہٹ ہوئی، اور 5 منٹ کا ٹائم ملا، پھر 5 منٹ بڑھایا گیا، پھر 10 منٹ بڑھایا گیا، 20 منٹ، اور راجندر بابو دروازے تک چھوڑنے آئے، اور جب والد نے کہا کہ جی اب چلتے ہیں آداب، انہوں نے کہا جیتے رہو، خوش رہو۔ بہت اعلیٰ معیار کے لوگ تھے پہلے، اور ہمارے دادا
جس وقت انتقال ہوا منگیر میں، اس وقت ہمارے محلے دادا شاہ عمیر صاحب ہزاری باغ جیل میں تھے. تو سارے لوگ اس وقت کے جو تھے فریڈم فائٹر جو جیل میں بند تھے، وہ اب ان کے اس میں تھا کہ شاہ عمیر کو کیسے یہ خبر دی جائے. ان کے لیے بھی بہت بڑا سانحہ تھا، کانگریس کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. بہرحال ان کو وہ خبر ملی، اور 30 کے بعد پھر شاہ عمیر ہی صاحب کانگریس میں رہے. ان کے انتقال کے بعد 1946 میں جب انٹرم گورنمنٹ بنی بہار میں، تو اس میں وہ پارلیمنٹری سیکریٹری. اس کے بعد 52 میں وہ راج سبھا میں چلے گئے. پھر وہاں سے 58 میں ٹرم ختم ہوا، پھر آئے. پھر یہاں میرے خیال سے 2-3 ٹرم MLC رہے. اپنے موت کے وقت بھی وہ MLC تھے. اور سب سے چھوٹے دادا شاہ زہیر صاحب، ہم لوگ بیسیکلی اپنے والد سے بھی اتنا نہیں امپریس تھے جتنا چھوٹے دادا سے تھے، چونکہ ان کا ایجوکیشن کے فیلڈ میں بڑا زبردست یہاں پر کنٹریبیوشن رہا. ارول میں عمیر آباد ہائی اسکول بنوانا، اس میں پڑھاتے بھی تھے وہ، اور اپنے سارے جو خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، سب کو ارول لے آتے تھے اور یہیں سے پڑھتے تھے لوگ. ہمارے چچا زاد بھائی، بڑے ابا کے بیٹا اخلاق بھیا، نہال بھیا، طارق بھیا بھی کچھ دن یہاں پر انہوں نے پڑھا، پھر بعد میں وہ پٹنہ چلے گئے. اور یہاں پہ رہ کر کے صرف ایجوکیشن ہی نہیں، گرلس اسکول میں بڑھاپے میں موٹر سائیکل سے یہاں سے ڈہری اون سون جاتے تھے زمین الاٹمنٹ کے لیے، کہ گرلس اسکول کے نام پر زمین الاٹ ہو جائے گورنمنٹ کا. تو ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا زمین تھا، اس کو بہت کاوش کے بعد اس کو الاٹ کروایا، ارول گرلس اسکول. تو ہماری بہنیں اس میں پڑھتی تھیں. شروع میں جیپ لے جاتا تھا سب کو اپنے گھر میں، لڑکیوں کو نکال کر کے وہاں لے جانا، وہ چیز ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ وہ یہاں پہ CPI کے بانی کی حیثیت سے بھی تھے. 2 ٹرم MLA بھی یہاں سے رہے. ایجوکیشن پر ان کا بڑا تھرسٹ تھا شاہ زہیر صاحب کا. ان سے ہم لوگ اتنا امپریس تھے کہ میری شادی کے بعد جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو ہم نے اپنے بیٹے کا نام شاہ زہیر رکھ دیا تھا. ہمارے دادا 4 بھائی تھے، تو شاہ زبیر صاحب ان کے بارے میں بتایا، دوسرے شاہ عمیر صاحب ان کے بارے میں، اور ایک سنجلے دادا تھے ہمارے جو پردے کے پیچھے سے فریڈم اسٹرگل میں تھے. چھوٹے دادا ہمارے تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت، 2 بھائی جیل میں تھے. تو جو سنجلے دادا تھے ہمارے شاہ عمیر صاحب، بسکمان کے بغل میں ان کا گھر ہے، وہیں رہتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. بیسیکلی وہ 2 بھائیوں کے جیل میں ہونے کی وجہ سے پورے گھر کو، پورے کنبے کو وہی لے کر کے چلتے تھے. ان کے 3 بیٹے تھے. بڑے بیٹا انجینئر تھے، انگلینڈ میں ہی رہے، ان کا انتقال انگلینڈ ہی میں ہوا. دوسرے بیٹا تھے شاہ امتیاز صاحب، ڈاکٹر امتیاز، تو وہ انگلینڈ میں تھے اور ان کو وراثت میں سیاست ملی تھی. تو وہاں جا کر کے انہوں نے لیبر پارٹی جوائن کیا تھا. اور جس جگہ رہتے تھے وہ ویلز کے سائنن ویلی ایک جگہ ہے، وہاں وہ 4 ٹرم میئر رہے. چونکہ شاید وہاں کا لا تھا کہ آپ ایک آدمی 2 بار سے زیادہ نہیں ہو سکتا یا 3 بار سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ توڑ کر کے میئر ہوتے تھے. ایک گیپ ہوتا تھا بیچ میں، پھر اس کے بعد بہت اچھی حیثیت تھی ان کی. ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ جو گھر تھا ہمارا، انوگرہ بابو جب بھی جاتے تھے، پٹنہ جاتے تھے، تو اورنگ آباد سے جب بھی جاتے تھے تو یہاں ضرور آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے دن کا. شری بابو جب تک زندہ رہے ایز اے چیف منسٹر، تو ہمارے منہلے ابا کے یہاں سے ان کا ہر اتوار کو کھانا جاتا تھا، ٹفن جاتا تھا. اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا فیملی ٹرم تھا. اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں فریڈم اسٹرگل میں یہاں آتے تھے. اور اس کے بعد ہمارے بڑے ابا وہ 2 ٹرم MLA رہے. پہلا وہ شیخ پورہ سے MLA رہے. بہت کم عمر تھی اس وقت ان کی، میرے خیال سے اس وقت بڑے ابا کی عمر ہی 26 سال وغیرہ کچھ تھی جس وقت وہ پہلی بار MLA ہوئے تھے. ایکچولی وہ ہمارے دادا شاہ زبیر صاحب کے اتنے نزدیک تھے بالکل. تو چیف منسٹر بننے کے بعد، انفیکٹ چیف منسٹر بننے کے پہلے وہ الیکشن میں انٹرم گورنمنٹ جو 46 سے لے کر کے 52 تک رہی، اس کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا تو اس میں نے کہا کہ ہمارے بہت احسانات ہیں شاہ زبیر کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مشتاق تم الیکشن لڑو. اور انہوں نے بڑے ابا کو ٹکٹ دے کر کے
اور وہاں شیخ پورہ میں گئے اور بولے کہ یہ شاہ زبیر کا لڑکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیجئے، اور ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شاہ زبیر کا جو احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹ سے وہ احسان میرے اوپر سے ہٹے۔ پھر دوبارہ میں میرے خیال سے سیکنڈ ٹرم انہوں نے سکندرا سے الیکشن لڑا تھا، تو وہاں سے بھی جیتے تھے، اس کے بعد الیکشن نہیں لڑے تھے۔ اس وراثت کو طارق انور صاحب نے آگے بڑھایا الحمدللہ، اور سیاست کی بلندیوں کو چھوا انہوں نے۔ آج بھی کانگریس میں جنرل سیکریٹری ہیں۔ ہندوستان کے جنگ آزادی میں ہمارے گھر کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، لگ بھگ ساری ذمہ اسی میں ختم ہو گئی لوگوں کو دینے میں۔ 1934 میں یہاں بہت زبردست باڑھ آیا تھا، زلزلہ بھی آیا تھا، تو پورا ارول تہس نہس ہو گیا تھا، پورا بہار ہی تہس نہس ہوا تھا۔ کچھ علاقہ منگیر وغیرہ کا بھی علاقہ بہت افیکٹڈ ہوا تھا۔ یہ علاقہ زلزلہ کی وجہ سے، ارتھکویک کی وجہ سے، اس کے بعد باڑھ کی وجہ سے بالکل ڈسلوکیٹڈ ہو گیا تھا، ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ تو شاہ عمیر صاحب نے دھان کو کاٹ کر کے بکاشت زمین پر لوگوں کو بسایا وہاں پر، اور اس گاؤں کا نام نیو ارول رکھا گیا۔ ڈاکٹر انے جو ہیں، جن کے نام پر انے مارگ ہے، اس زمانے میں گورنر تھے وہ، انہوں نے آ کر کے اس کا انوگریشن کیا تھا۔ عمیر آباد کا نام انہی کا رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر انے کا، نیو ارول نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمیر صاحب نے اس گاؤں کو بسایا ہے، اس گاؤں کا نام ہم عمیر آباد رکھنا چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس گاؤں کا نام عمیر آباد ہو جائے، اور وہ عمیر آباد ہوا۔ عمیر آباد ہائی اسکول، عمیر آباد مڈل اسکول، کافی لوگوں کو وہاں پہ ہزاروں گھر اپنی زمین میں بسایا، اور خدمت خلق میں ہی ساری ذمہ داری جو تھی کھیت بیچ کر کے لوگوں کے کام آتے رہے۔ اس گھرانے سے بیسیکلی رام لکھن سنگھ یادو نے شاہ عمیر صاحب کی شاگردی میں سیاست کی شروعات کی۔ میں نے جب سمتا پارٹی جوائن کیا تھا اس زمانے میں، اس کے بعد جے ڈی یو بنی تھی، تو رام لکھن بابو بھی آ گئے تھے، تو ان سے جا کر کے ایک بار ملے ہم، اور ان کو اپنا جب انٹروڈکشن دیا تو بڑے لہیم شہیم آدمی تھے، ہم چھوٹے قد کے آدمی، ایک دم ہم کو گودی لگا لیا، گلے لگا کر کے بیٹھایا، ارے رے ہم تمہارے یہاں بہت گئے ہیں ارول، بہت شاہ عمیر صاحب کا کھانا کھایا ہے، مچھلی کھائی ہے، تم آیا کرو پٹنہ، تو میرے ہی یہاں آیا کرو۔ ہم نے سیاست ان سے سیکھی ہے، شاہ عمیر صاحب سے۔ یہ رام لکھن بابو کا ورژن تھا، ہم سے انہوں نے کہا۔ لیکن اس کے بعد بہت دن تک ان کی عمر نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انتقال ہو گیا ان کا۔ رام لکھن بابو نے ہم سے کہا تھا یہ چیز کہ ہم نے بہت سیاست کا جس کو کہتے ہیں نا ABCD، وہ شاہ عمیر صاحب کے ساتھ رہ کر کے سیکھا، اور وہ سارے لوگ کو، گھر کے ایک ایک فرد کو بائی نیم جانتے تھے۔ اسی سمتا پارٹی کے زمانے میں غفور صاحب تھے، اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے سمتا پارٹی کے، ان کے یہاں بھی بیٹھنا ہوا۔ ایک بار گیس سلپ دیا تو انہوں نے بلایا، اچھا شاہ عمیر صاحب کے پوتا ہو؟ جی، ہم لوگ شاہ زبیر صاحب کے ہم پوتا ہیں۔ خوب ہنسے، بولے ہاں ہم جانتے ہیں۔ اور پھر بڑے ابا کے بارے میں پوچھا، وہ کنٹیپریری تھے، دونوں ایک ایج میں ہوئے تھے، MLA 52 میں فرسٹ ٹائم۔ پھر بولے مشتاق کیسے ہیں، سارا گھر کا خیریت پوچھا۔ تو وہ سیاست کے اس دور کے وہ لیگیسی کے لوگ تھے جنہوں نے، اب تو سیاست ہی دوسری ہو گئی، سیاست تو اب اس سیاست کا کیا کہنا۔ اس دور کو بھی دیکھا، شاہ مشتاق صاحب، غلام سرور، اور مولانا بیتاب صدیقی، اور وہ BN کالج کے پروفیسر تھے، عبد المغنی صاحب، یہ سارے لوگ، حالانکہ بعد میں ان میں کافی وہ ہو گیا تھا، تفرقہ ہو گیا تھا، لیکن بیسیکلی ایک ہی گول کو لے کر کے یہ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی ایک جہتی اور اردو زبان کے فروغ کے لیے، سارے لوگ یہ سب۔ تو اس میں بڑے شاہ مشتاق صاحب غلام سرور کے کیمپ کے ہو گئے،
اور عبد المغنی صاحب کا دوسرا کیمپ ہو گیا، لیکن گول سبھوں کا ایک ہی تھا، مسلمانوں کی یکجہتی اور اردو کا فروغ۔ اس میں ایک ہمارے چچا تھے علامہ واقف عظیم آبادی، شاہ فضل امام واقف عظیم آبادی، واقف ان کا تخلص تھا، تو بہت شعر و شاعری کرتے تھے۔ لیٹ 70s کا غلام سرور صاحب جیل میں چلے گئے تو شاہ مشتاق صاحب نے لگ بھگ 6 مہینے تک، ان کا ایک اخبار نکلتا تھا اردو کا، روزنامہ سنگم، تو اس کا اداریہ لکھتے تھے شاہ مشتاق صاحب۔ اور شاہ مشتاق صاحب اوریٹر بہت اچھے نہیں تھے، لیکن مصنف بہت اچھے تھے۔ آپ اپسید سے انداز، اس زمانے سنگم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں شعلہ بیان اخبار کے حیثیت سے تھا بہار میں، اور اس کا اداریہ یہ روز لکھتے تھے غلام سرور صاحب کی غیر موجودگی میں، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ غلام سرور صاحب سے بہت گہری دوستی تھی، پھر اردو اکیڈمی کے سیکریٹری رہے، چیئرمین ہوئے، اردو کی خدمت آخری وقت تک کرتے رہے شاہ مشتاق صاحب۔ ان کی زندگی وقف تھی مسلم یکجہتی اور اردو کا فروغ۔ ہاں، بس اپنے دادا لوگ کے بارے میں کہ ان کے سیاست جو تھا وہ خدمت کا ذریعہ تھا، خدمت خلق کہتے تھے شاہ عمیر صاحب، شاہ ظہیر صاحب بھی اکثر کہتے تھے، ہر کے خدمت کر دے یہ مخدوم شد۔ تو اس سیاست کچھ پانے یا کچھ اپنا نام بنانے کی چیز ان لوگوں کے نزدیک نہیں تھی۔ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ان کے سیاست کا یہ مقصد تھا، جس طرح سے بھی ہو۔ اور وہ لوگ ایسے تھے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔